نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آپ پہلے یہ ویڈیو سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد میں اپنی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ فرض نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت فجر کے وقت، 4 ظہر کے وقت، 4 عصر کے وقت، 3 مغرب کے وقت، 4 عشاء کے وقت۔ اس کے سوا ہر عبادت نفل ہے، پڑھیں گے اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں۔ یعنی آپ نے گویا جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی وہ پوری کر دی، اب اس سے زائد اللہ توفیق دے آپ مزید عبادت کیجئے، اور اسی عبادت میں آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ آپ نے گفتگو سماعت فرما لی۔ یہ شخص جاوید احمد غامدی ہے۔ چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے آتے رہیں گے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ غامدی کا فتنہ بھی ہے۔ آپ نے اس کی گفتگو سنی، یہ کہہ رہا تھا کہ اگر فقط نماز کے فرائض ادا کر دیے جائیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے، باقی سنتوں کی، وتر کی، نوافل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو سنتیں ہیں انہیں بھی چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، ان کی بھی حقارت دل کے اندر ڈال رہا ہے تاکہ کوئی شخص ان پر عمل نہ کرنے پائے۔ بات کے اندر اگرچہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص سنتیں اور نوافل وتر پڑھ لیتا ہے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن ابتداءً جب آپ کہیں گے کہ نماز فقط یہی ہے کہ فرائض کو ادا کر دیا جائے، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ زائد چیزیں ہیں، نفل چیزیں ہیں، بندہ اگر ادا کرے تو فقط اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے، اللہ کا مطالبہ نہیں ہے، تو کون اتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا، کون اتنا نیک ہوگا جو ان سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، جو وتروں کو پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ سنت کی حقارت دل کے اندر بٹھانے والی بات ہے، امت کو گمراہی پر لانے والی بات ہے، اس لیے امت کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ کہ جس کے پاس مکمل علم نہ ہو اسے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، وگرنہ وہ ذلو و اذلو کا مصداق بنے گا کہ علم تو اس کے پاس ہے نہیں، بغیر علم کے فتویٰ دیا ہے، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر پڑھے ان کو سنت مؤکدہ لوگوں نے کہنا شروع کر دی، جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑھے یا کبھی نہیں پڑھے، کسی کو پڑھنے کی نصیحت کر دی، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہنا شروع کر دی۔ ابھی آپ نے سنا یہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہ جو سنتیں ہیں اور وتر ہیں یہ بعد والے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بعد والے لوگوں نے کیسے گھڑ لیا؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ عمل کیا، تسلسل کے ساتھ عمل کیا، اس پر مداومت اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو سمجھنے کے لیے، امت کی سہولت کے لیے فقہا نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداومت نہیں کی، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، فقہا نے اسے امت کو سمجھانے کے لیے، امت کی سہولت کے لیے غیر مؤکدہ کا نام دے دیا۔ لیکن فقط یوں کہنا کہ لوگوں نے گھڑ لیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانو، فقہا کی مانو،
تو فقہا نے جب یہ اصطلاحات قائم کی ہیں امت کو سمجھانے کے لیے، امت کی سہولت کے لیے، اور قرآن کریم کے اندر ان کی بات ماننے کا حکم موجود ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب تمہیں کسی مسئلہ کے اندر دقت پیش آئے، میں موجود نہ ہوں، خلفائے راشدین مہدیین موجود نہ ہوں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود نہ ہوں، تو شاورون الفقہا، تم فقہا سے مسئلہ پوچھ لینا، تو پتہ چلتا ہے فقہا کی بات بھی ماننی ہے۔ انہوں نے امت کو سمجھانے کے لیے، امت کی سہولت کے لیے یہ اصطلاحات قائم کی ہیں۔ یوں کہنا کہ لوگوں نے گھڑ لیا ہے، یہ تو سنت کو حقارت کے اندر ڈالنے والی بات ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا، کنہوں نے گھڑ لیا، کنہوں نے دین کے اندر اضافہ کیا، جو چیز دین و شریعت کے اندر نہ تھی کیوں اسے دین و شریعت بنا کر پیش کیا گیا، تو لوگ الجھن کا شکار ہو جائیں گے، لوگ سنتوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، وطروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو بات سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جس بندے کے پاس علم نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اور نہ ہی عوام کو ایسے لوگوں سے دین سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس نے دن رات کے اندر 12 رکعات پڑھی ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ یہ 12 رکعات سنن مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید موجود ہے۔ اور اسی طرح نفل کے اندر اگر دیکھا جائے، امت کو جب سہولت دی گئی، اگر تم چاہو تو نفل پڑھ لو ثواب ملے گا، اگر تم چاہو تو نفل چھوڑ دو۔ آج امت کے اندر نظر دوڑا کر دیکھو، کوئی مسجد کے اندر آتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں ہے، تو یہ امت کو سنتوں کے چھوڑنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، آپ اٹھ کے پڑھتے تھے، تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ ہم سے تو اٹھا نہیں جاتا، رات کو نیند توڑ کے اٹھنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن شوق بہت ہے پڑھنے کا، تو آپ یہ فرمائیے ہم عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، تو آپ نے کہا پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد سے مسلمان یہ 3 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھنے لگے۔ یہ بھی وتر سے متعلق کہہ رہا ہے کہ وتر کی نماز بھی ضروری نہیں ہے، حالانکہ وتر کی نماز ضروری ہے، فرض کے مشابہ ہے۔ فقہا نے واجب لکھا ہے۔ سید الفقہا، امام الائمہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ نے اسے واجب لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بطور دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وتر حق ہے، فمن لم یوتر فلیس منا، جو وتر ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت وعید سنا دی، پتہ چلتا ہے یہ فقط سنت نہیں ہے، فقط نفل نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعید نہ سناتے۔ وعید سنانا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ وتر واجب ہے، فرض کے مشابہ ہے، اس کی قضا بھی کی جاتی ہے۔ ہاں فقط فرق اتنا رہ جائے گا کہ اگر کوئی فرض کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن جو واجب کا منکر ہے وہ کافر نہیں کہلائے گا۔ تو وتر کو اگر ہم نے واجب کہا، اگر اس کا کوئی منکر ہوگا تو اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ باقی دیکھا جائے تو یہ فرض کے مشابہ ہے، ادا کرنا بھی ضروری ہے، چھوڑ دیے تو ان کی قضا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چھوڑنے والے کو وعید بھی سنائی ہے، تو وتر واجب ہے۔ پھر کہنا کہ لوگوں نے گھڑ لیا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے متعلق کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہم بھی مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے، تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وتر نفل ہیں؟
تہجد کی طرح ہیں، جس طرح امت پر تہجد فرض نہیں، تہجد ضروری نہیں، اگر کوئی نوافل پڑھ لے اسے ثواب ملے گا، لیکن وتر سے متعلق یہ بات کہاں سے آئی، اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اسی طرح جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر مشقت کا فتویٰ آپ نے لگایا ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد ہی فوراً ادا کر لیا کرو، تو یہ کسی بھی صحیح سند سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا حوالہ پیش کیجئے، یہ کہاں سے آپ نے بات لی ہے۔ یہ بات اگرچہ مشہور ہے مگر صحیح سند کے ساتھ صحیح روایت کہیں بھی نہیں ملتی، تو پتہ چلا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر یہ الزام لگانا درست نہیں ہے۔ اور باقی یہ بات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھا جائے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو نماز محبت سے پڑھا کرتے تھے، شغف کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، صحابہ کو تو نماز کا شوق تھا۔ صحابہ کیسے نماز سے اکتا گئے کہ ہمارے لیے صبح اٹھنا مشکل ہے؟ ان کی تو راتوں سے متعلق آتا ہے، پوری رات بستر کے قریب نہیں جایا کرتے تھے، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دیا کرتے تھے، تو فقط اگر صبح کے وقت اٹھنا مراد ہو، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے کہاں مشکل ہے۔ اسی طرح میں آخر میں عوام سے بھی کہنا چاہوں گا، جب آپ نے کپڑے سلائی کروانے ہوں، آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، آپ نے اپنے جوتے ٹھیک کروانے ہوں، آپ موچی کے پاس جاتے ہیں، آپ نے اپنا گھر بنوانا ہو، کمرہ بنوانا ہو، آپ مستری کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب باری دین کی آتی ہے آپ کہتے ہیں ہمیں انجینئر چاہیے، آپ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر چاہیے، آپ کہتے ہیں ہمیں مذہبی سکالر تو چاہیے، لیکن اس کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملتی ہو، وہ سند یافتہ عالم نہ ہو، تو یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ میرے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس کھمن صاحب حفظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ تمام لوگ قرآن کریم کے پڑھنے پر تو متفق ہیں کہ حافظ سے پڑھا جائے یا قاری سے پڑھا جائے، لیکن جب قرآن کریم کو سمجھنے کی باری آتی ہے پھر اس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے علماء سے سمجھا جائے، کوئی کہتا ہے انجینئر سے سمجھا جائے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر سے سمجھا جائے۔ تو جس طرح قرآن کریم پڑھنا یہ ہر کسی کا حق ہے، لیکن پڑھانا فقط حافظ نہیں ہے، پڑھانا فقط قاری نہیں ہے۔ اور لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ حافظ کے پاس جاتے ہیں، قاری کے پاس جاتے ہیں، وہیں جا کر قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن سمجھانا ہر کسی کا حق نہیں۔ جس طرح قرآن پڑھنے کے لیے حفاظ اور قراء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب تک آپ علماء کے قریب نہیں آئیں گے تو آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، ایسے لوگ آپ کو ایسے مسائل بیان کریں گے، آپ الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء سے دین سیکھیں، علماء سے دین سمجھیں، کبھی الجھن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو ساری باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔